اچھا یہ بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل کیسے ہوئے، کس طرح آپ شرف اسلام ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ دین اسلام قبول کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پہلا مرد جو اسلام میں داخل ہوا تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ میں آپ کو یہ جو واقعہ ہے آپ کا یہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ یمن گئے ہوئے تھے ایک ضروری کام سے، تجارتی قافلے اس ٹائم پہ جایا کرتے تھے۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ وہاں ایک شخص نے آپ کو بغور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کہا کہ تم حرم سے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تم قریشی ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا تم تیمی ہو؟ آپ نے اقرار کیا کہ ہاں میں تیمی ہوں۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ اس نے کہا کہ اچھا جو ہے نا وہ ایسا کرو کہ اپنا پیٹ دکھاؤ۔ اب جب یہ 3 سوالات پہلے ہی ہو چکے تھے، وجہ معلوم نہیں تھی کہ یہ شخص اس طرح پوچھ کیوں رہا ہے، لیکن وہ جس انداز سے حیرانگی کا اظہار کر رہا تھا اپنے انداز سے، تو آپ نے پوچھا کہ اب اگر تم اصل وجہ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں اپنے علم کی روشنی میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور ایک نبی جو ہیں جو کہ آخری نبی ہیں ان کا ظہور جو ہے وہ ان قریب ہونے والا ہے، اور 2 لوگ جو ہے نا وہ ان کا بہت سپورٹ کریں گے۔ ایک جو ہے وہ ان کو ان کی مشکلات کو حل کرنے میں اور ان کی فتوحات کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، اور دوسرا ایک نحیف شخص ہوگا، مطلب کمزور، خوبصورت سفید رنگت والا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ایک اور علامت ہے جو اس کی ران پر ہوگی۔ اب تم جو ہے نا مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ آپ نے کیا کیا کہ اپنا قمیص مبارک اوپر کیا، اور ناف کے اوپر جو ہے جس تل کو وہ تلاش کر رہا تھا وہ تل نظر آیا۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اے ابو بکر تمہارے پاس آنے والا تھا۔ آپ نے کہا کہ تم میرے پاس آ کے کیا کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آ کر کے یہ تلقین کرنے والا تھا کہ تم استقامت اختیار کرنا۔ اب ملاقات ہو گئی، اب واپس آنے لگے، تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے کچھ شعر سنتے چلے جاؤ، اور اس نے کچھ اشعار سنائے۔ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے تو کفار نے گھیر لیا، یعنی جو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ بعد میں بھی کفار کی فہرست میں رہے، اس میں ربیعہ اور عتبہ، اسی طریقے سے ابو جہل اور 2-3 اور لوگ جو تھے وہ آ کر کے کہنے لگے کہ ابو طالب کے بھتیجے جو ہیں یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک عجیب اعلان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں، اور یہ جو ہمارے بت ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کا جو ہے نا انہوں نے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو ہم پہلے کوئی کام کر لیتے، لیکن اچھا ہوا تم آ گئے، اب تم ایک سمجھدار شخص ہو، اور تمہاری رائے جو ہے نا ہم چاہتے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا کہ سمجھا بجھا کر کے ان کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز جو فرمایا کہ میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اے ابو بکر تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، اور بڑے دعوے کے لیے یقیناً بڑی دلیل درکار ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے دلیل نہیں مانگتا۔ اس کے باوجود اطمینان قلبی کے لیے میرا دل سیٹسفائی ہو جائے، مجھے کوئی میرے ہی بارے میں کوئی ایک غیر معمولی بات بتائیے، ٹھیک ہے نا، کوئی منفرد بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یمن میں اس بوڑھے سے ملاقات نہیں کی؟ کہا کہ میں نے تو بہت سارے بوڑھوں سے ملاقات کی ہے۔ کہا کہ نہیں، جس نے تمہیں اشعار سنائے۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ سنا کہ جس نے تمہیں اشعار سنائے، تو آپ نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ تو واقعہ میرے اور اس بوڑھے شخص کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس فرشتے نے آ کر بتایا ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی آتا رہا،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سن کر انتہائی حیران کن کیفیات میں مبتلا ہوئے، اور چونکہ وہ پہلے ہی عرض کر چکے تھے کہ آپ مطلب صادق و امین ہیں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ فوری طور پر جو ہے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ پہلا وہ مرد جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اور سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ یہاں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبر، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہوتا ہے، کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور انہوں نے اس غیبی خبر کو سن کر جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ بنا آپ کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجئے۔